الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج حضرت والد ماجد مدد الہم کی طبیعت ناساز تھی، کل حرارت بھی تھی اور آج کافی نقاہت تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے سامنے آج تقریر کروں اور جمعہ پڑھاؤں. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے حق بات حق طریقے سے اور حق نیت کے ساتھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ ہم نے ابھی قرآن پاک کی ایک بہت ہی مختصر سی آیت پڑھی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بھی ایک رفعت عطا فرمائی ہے، اس کو بھی ایک بلندی عطا فرمائی ہے. آپ کا ذکر مبارک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، یہ بھی ایک بہت اونچی شان رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پر یہ ذکر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا شانیں ہیں، ان کی تعریف کے مختلف پہلو اور مختلف انداز بیان فرمائے. ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یعنی کہ اے اللہ اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا اور مبشر بشیر خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا، وَنَذِيرًا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کی طرف پکارنے والا بنا کے بھیجا، بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور سراجا منیرا روشن چراغ بنا کے بھیجا. گویا کہ آپ کی ذات بذات خود ایک چراغ ہے، آپ کی ذات بذات خود ایک چراغ ہے، اور آپ کے اندر وہ تمام صفات جمع ہیں جو کہ سابقہ تمام انبیاء کرام کے اندر تھیں. آپ کو پتہ ہے کہ ویسے تو ہر نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا معصوم ہوتا ہے اور اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، اور
وہ اپنے علم میں، تقوی میں، عمل میں، ہر لحاظ سے وہ سب سے اونچی شان رکھتا ہے، لیکن ہر نبی کی کچھ امتیازی شان ہوتی ہے۔ بعض انبیاء کرام ہیں جو صرف شاہد بنا کر آئے، جیسے حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ صرف ایک گواہ کے طور پہ تھے، ان کی تائید کرنے کے لیے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام در حقیقت ان کے اندر ایک جلال غالب تھا، آپ کے اندر نذیر والی صفت غالب تھی، آپ در حقیقت ایک نذیر کی حیثیت رکھتے تھے۔ انہوں نے ڈرایا قوم فرعون کو اور فرعون کو کہ اگر تم لوگوں نے بات نہیں مانی تو تمہارے پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ کتنے اور انبیاء کرام ایسے آئے کہ جنہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور پھر ان کے اوپر عذاب آیا۔ اور بعض انبیاء کرام ایسے تھے جو خالصتاً خوشخبری سنانے والے تھے اور عبادت کے راستے بتلانے والے تھے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے جو نبی بھیجا ان کے اندر تمام اوصاف کو جمع فرما دیا اور آپ کو ہمارے لیے اس کتاب کے لیے ایک سراج منیرہ بنا کے بھیجا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کتاب بھیجی ہے، ایک نور مبین، لقد جاءکم کتاب و نور مبین، کہ تمہارے لیے کتاب بھیجی ہے اور ایک واضح نور بھیجا ہے اس کتاب کے ساتھ، کہ آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے پاس کتاب ہو لیکن کتاب پڑھنے کے لیے نور نہ ہو، چاہے آنکھوں کا نور ہو، چاہے باہر کا نور ہو، دونوں نوروں کی ضرورت پڑتی ہے انسان کو، کہ انسان کا اندر کا بھی نور ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ بہت سارے لوگ تھے جن کے اندر دل میں نور ہی نہیں تھا، ان کے پاس کتاب بھی آئی، نور بھی آیا، لیکن ان کے اندر دل میں بھی نور نہیں تھا، ان کے اندر شقاوت تھی والعیاذ باللہ، اور ان کا دل جو تھا وہ بالکل تاریک تھا، تو ان کے دل نے اس نور سے کوئی استفادہ اور اس کتاب سے کوئی استفادہ نہیں کیا۔ اب جیسے کتنے کفار مشرکین ایسے ہیں کہ جیسے ابو جہل وغیرہ، ان کے دل کیا تھے؟ کالے تھے، ان کے دل میں نور نہیں تھا، ان کے دل نور کو قبول نہیں کر سکتا تھا، وہ دل سے اندھے تھے۔ تو میں نے ایک مرتبہ اپنے استاد حضرت مولانا شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ سوال پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے مجھے کہ عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ قرآن پاک بھیجی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھیجی، لیکن انہی تعلیمات اور کتاب سے ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عائشہ، حضرت علی، حضرت عمر فاروق، حضرت علی ابن ابی طالب اور کتنے، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، وہ لوگ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے اور شہداء میں سے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو صحابہ کرام اتنا خوش ہوئے اس بات کو سن کر کہ جیسے ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی ہو، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ڈھال دیا تھا اپنے صحابہ کرام کو کہ وہ آپ کی محبت میں غرق تھے، آپ کی سنتوں پر ایسا عمل کرتے تھے کہ ایک چھوٹی سی چھوٹی سنت کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا مکہ مکرمہ کہ آپ جائیے وہاں پر صلح کے لیے، کچھ بات چیت کرنے کے لیے، معاہدہ کرنے کے لیے۔ تو جب وہ جانے لگے تو ان کا جو ازار تھا وہ ٹخنوں سے بہت اوپر تھا
اور حدیث میں آتا ہے، سنت ہے کہ انسان کو جو ہے جو ازار ہے یا تہبند ہے یا شلوار ہے وہ ٹخنوں سے اوپر نہیں ہونی چاہیے، کہ جو بھی ٹخنوں سے نیچے ہوگی وہ والعیاذ باللہ وہ جہنم میں جائے گی۔ تو ان لوگوں نے مشورہ دیا ان کو کہ دیکھیں آپ وہاں جا رہے ہیں مکہ مکرمہ میں، اور وہاں پر جو ہے وہ وہاں کے جو سردار ہیں وہ لوگ اس بات کو بہت حقیر سمجھتے ہیں کہ کسی کی شلوار یا تہبند یا جو ہے وہ نیچے ہو، اونچا ہو، لہذا ان سے بات کرنے کے لیے آپ کو ذرا تھوڑا سا ایک اس طرح ظاہر کرنا ہوگا کہ آپ کے اندر کوئی بالکل بھی ایسا پہلو نظر نہ آئے کہ جس سے کہ کوئی ان کو حقارت پیدا ہو۔ انہوں نے کہا لا ہاکذا کان عزرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا میں نہیں کر سکتا، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی اظہار ہے، ایسا میں نہیں کر سکتا۔ وہ اسی طرح گئے۔ ایک مرتبہ واقعہ لکھا ہے حضرت والی صاحب مدد اللہ نے اپنے خطبے میں، اصلاحی خطبات میں واقعہ بیان فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شاید کسریٰ کا دربار تھا، وہاں پر مذاکرات کے لیے بھیجا کچھ بات چیت کرنے کے لیے، تو وہاں پہ کھانے کی دسترخوان بچھا، تو کھانا کھاتے ہوئے ان کے ہاتھ سے ایک لقمہ گر گیا، تو کسی سے انہوں نے یہ سوچ کر کہ بھئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کسی آدمی کا کوئی لقمہ گر جائے تو وہ اسے اٹھا کر صاف کرے اور صاف کر کے اس کو کھا لے، تو انہوں نے اٹھانا چاہا تو کسی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کسریٰ کا دربار ہے، یہاں پر یہ اس کے پروٹوکول کے خلاف، یہاں کے آداب کے خلاف ہے یہ۔ تو انہوں نے جواب دیا اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا الحمقى، کیا میں ان احمقوں کی خاطر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دوں؟ تو چھوٹی چھوٹی سنتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حضرات انہوں نے اختیار کی ہوئی تھی تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں یہ ایک عملی نمونہ بن سکے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں یہ در حقیقت یہ آپ کے جو الفاظ ہیں، جو افعال ہیں، یہ در حقیقت یہ قرآن پاک کا ایک عملی نمونہ ہے، عملی تفسیر ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ نے خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اخلاق کی تعریف فرما دی، فرمایا کہ آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک علی صراط مستقیم، آپ قرآن کریم کی قسم ہے کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ جب آپ سیدھے راستے پر ہیں تو ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہمیں ان کی اطاعت کرنی ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جگہ جگہ آتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے پر اتنا بڑا احسان بنا کے بھیجا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کو۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا مومنین کے اوپر کہ جب ان کے اوپر ایک ایسا نبی بھیجا کہ جو ان کے لیے قرآن پاک کی تلاوت سکھلاتا ہے، ان کا دل کا تزکیہ کرتا ہے، ان کی اخلاق ظاہرہ و باطنہ کو صحیح کرتا ہے، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں، آپ کی جو تفسیر ہے، یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے، عملی تفسیر ہے۔ اور آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے قرآن پاک کو یعنی ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھیے، میں خطبات مدراس میں حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو خطبات ہیں ان کے اندر میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے اس پہ۔ ایک بات لکھی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ سابقہ زمانے میں
جتنے بھی مذاہب ہیں، موجودہ مذاہب لے لیجیے، سابقہ مذاہب لے لیجیے، آپ ان مذاہب کے اندر ان کی تفصیلات دیکھیں، غور کریں کہ یہ مذہب کیسے ایجاد ہوا، کیسے شروع ہوا، اس مذہب کی کیا کیا تفصیلات ہیں، اس کا جس نے جو اس مذہب کو لے کر آیا وہ اس کی ذات کیسی تھی، اس کی سیرت کیسی تھی، وہ کہاں مدفون ہے، اس کے کون ساتھی تھے، اس کی سیرت کے سارے احوال او اقوال، یہ سارے کے سارے اس پہ غور کریں۔ اب دیکھیں یہ جو ہندو مت ہے اور بدھ مت ہے اور اس کے علاوہ یہ عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، اب سارے ان مذاہب میں تحریف ہو چکی ہے، کسی کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے یقینی طور پر کہ کون سی چیز سچی ہے، کون سی چیز جھوٹی ہے۔ کسی نے کوئی تاریخ بیان کر دی، کسی نے کوئی تاریخ بیان کر دی، کسی نے کوئی تاریخ بیان کر دی، کسی نے کوئی، لیکن پکی سچی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اے نبی آپ کو کسی لوگوں کا کوئی باپ بنا کے نہیں بھیجا، آپ کو ایک اللہ تعالیٰ کا رسول اور خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا رسول بنا دیا کہ تمام رسولوں کے آپ اختتام کر رہے ہیں، لہذا آپ کی ایک ایک چیز کو محفوظ فرما دیا۔ لہذا اب جب محفوظ فرما دیا تو آپ کی ایک ایک سنت محفوظ ہے۔ قرآن کریم تو ہے ہی محفوظ۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ چھوٹے چھوٹے بچے جو 7-8 سال کی عمر میں حفظ شروع کرتے ہیں، 6-7 سال کی عمر میں حفظ شروع کرتے ہیں اور 8-9 سال کی عمر تک حفظ کر کے مکمل کر لیتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اور جو یہ دینی علوم کے طلبہ ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اور سنت ہے اس کو پڑھنے کے لیے پہلے 7-8 سال رگڑا لگاتے ہیں اپنے اوپر، تاکہ ہم اس کے علوم کو صحیح طرح سمجھ سکیں۔ اس کے لیے عربی پڑھتے ہیں، بلاغت سمجھ پڑھتے ہیں اور صرف و نحو پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہم پڑھتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد جا کے پہلی کتاب مشکات آتی ہے موقوف علیہ کے اندر، پھر آخری کتاب دور حدیث کے اندر تمام صحیح ستہ وغیرہ تمام کتابیں آتی ہیں۔ اس کے اندر جا کے تمام سیرت کا بیان، اب جو سنن کی کتابیں ہیں اس میں طہارت سے شروع ہوتا ہے، اور جو جوامع ہیں ان کے اندر کتاب الایمان سے شروع ہوتا ہے، اور جو موطا وغیرہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ مواقیت الصلاۃ سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر تمام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اول تا آخر زندگی کو بیان کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ تاکہ اور اس کے لیے حفاظت کرنے کے لیے اس کی سند تک محفوظ ہے، اس کے الفاظ تک محفوظ ہیں، اس پہ ذرہ برابر تبدیلی نہیں آئی۔ اسی طرح قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں، نہ صرف کہ اس کے الفاظ محفوظ ہیں بلکہ اس کو پڑھنے کا جو لہجہ ہے، اس کو پڑھنے کی جو تجوید ہے، اس کے باقاعدہ قوانین ہیں، وہ محفوظ ہیں۔ آپ دیکھیے، چاہے آپ پاکستان میں سنیں، مصر میں سنیں، سعودی عرب میں سنیں، انڈونیشیا میں سنیں، ملائیشیا میں سنیں، دنیا کے کسی کونے پر آپ قرآن پاک اٹھا کے کسی بندے سے جو قرآن پاک سے پڑھا ہو سنیں، آپ وہی لہجہ، وہی زبان، وہی انداز، وہی تجوید، سب کچھ وہی۔ تو یہ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ کسی اور مذہب کا بتائیے کہ کسی اور مذہب میں ان کی کوئی کتاب ایسی ہے جو غیر محرف ہو، جس میں تحریف و تبدیل نہ ہوا ہو، یا ان کے تمام کی تمام چیزیں اس طریقے سے محفوظ کر دی گئی ہوں، یا ان کی ساری تاریخ کہ بھئی وہ بندہ جو ہے جو جس نے شروع کیا تھا وہ کہاں دفن ہے، کہاں اس کی قبر ہے، کہاں ان کے ساتھی تھے، کہاں کیا کرتے تھے، کچھ محفوظ نہیں ہے۔ تھوڑی بہت باتیں ملتی ہیں وہ بھی غیر یقینی، یا جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سابقہ انبیاء کی بیان کر دی وہ ہیں، لیکن باقی جو بنی اسرائیل وغیرہ نے جو باتیں بیان کی ہیں، یا بائبل وغیرہ کے اندر جو باتیں ہیں،
وہ کوئی یقینی تو نہیں ہے، قطعی تو نہیں ہے. کتنی ہمیں پتہ ہے کہ کتنی تحریف ہو چکی ہے اس میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اور قرآن کریم کے لیے جو تفسیر اور اس کا عملی نمونہ، یعنی کہ آپ جو بھی بات کرتے ہیں وہ در حقیقت ایک وحی ہوتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آپ کی جو بات ہوتی ہے وہ در حقیقت ایک وحی ہوتی ہے، لہذا وہ بھی ایک وحی کا حصہ ہے. لہذا اسی لیے کہتے ہیں کہ وحی مطلوع یعنی قرآن کریم، اور ایک وحی غیر مطلوع یعنی سنت، تو وہ بھی ایک وحی کا حصہ ہے. اس سب کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح محفوظ فرما دیا تاکہ روز قیامت تک اس کے اوپر عمل کیا جا سکے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ 70 سے زیادہ فرقے ہو جائیں گے. 70 کا عدد تو ایک صرف ایک ضروری نہیں کہ کوئی باقاعدہ کوئی عدد کے طور پر بیان کیا، بلکہ مقصد یہ کہ بہت سارے فرقے ہو جائیں گے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ ہم پھر کس پہ عمل کریں، ہم لوگ کس پہ عمل کریں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا علیہ واصحابی، کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہمارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کی سنت محفوظ رہے گی قیامت تک، اور جو اس پہ عمل کر لے گا وہ نجات یافتہ اور فلاح یافتہ رہے گا. تو در حقیقت ہمارے لیے آج کا یہی در حقیقت پیغام ہے کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پر عمل کرنا چاہیے، اور اپنے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی محبت پیدا کرنی چاہیے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام نامی آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کم از کم ایک مرتبہ درود ضرور پڑھنا چاہیے. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، رمضان شریف میں عام طور پہ وہ حدیث سنائی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ممبر پہ تشریف رکھ رہے تھے، تو آپ نے ایک مرتبہ آمین کہا، پھر دوسری مرتبہ آمین کہا، پھر تیسری مرتبہ آمین کہا. تو ان 3 دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی کہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ وہ آدمی ہلاک و برباد ہو جائے کہ جو جس کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ بھیجے. لہذا پہلی مرتبہ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو درود بھیجنا ضروری ہے. بعد میں دوبارہ بار بار ذکر آتا رہے تو مستحب ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ درود بھیجتے ہیں، ملائکہ درود بھیجتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو ہمارے اوپر تو لازمی ہو جاتا ہے. اور دوسری بات جو دعا فرمائی تھی وہ فرمائی تھی کہ کوئی آدمی اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی وجہ سے اپنے آپ کو جنت میں نہ داخل کرے تو وہ آدمی ہلاک و برباد ہو جائے. تو یہ بھی ایک اہم چیز ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر کبھی موقع ملا تو اس پہ بیان کریں گے. اسی طرح تیسری وہ دعا تھی کہ جس میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی آدمی رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ فرمائے، تو یہ اس کے اندر جو ایک چیز تھی وہ یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام نامی آئے تو ان پر درود نہ بھیجے تو وہ آدمی ہلاک ہو جائے. تو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود جو ہے وہ زیادہ زیادہ پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی عظمت اور ان کے اوپر عمل کرنا ہمارے اوپر انشاءاللہ ہم لوگ اس کے عادی بن جائیں، اور یہی ہماری نجاح کا راستہ ہے اور یہی ہماری فلاح کا راستہ ہے. تو دعا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.